عوام جب آئی تھی مردان کے جلسے میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو اور لوگ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں جب جلسہ ہو، پورے پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو سرویز کرائے جا رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید اب جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بڑی جو ہے نا وہ پاپولیرٹی مل گئی ہے، خاک پاپولیرٹی ملنی ہے۔ ایک طرف عمران خان جو پوری مسلمان امہ کا لیڈر ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ سرکاری ملازم۔ تو سرکاری ملازم کا تو کوئی نہ ویژن ہوتا ہے، نہ اس کی سوچ ہوتی ہے، نہ اس کا عوام سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، اس کا اپنا تنخواہ سے مقصد ہے، اور قابض ہے اس ٹائم۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فوج کا سربراہ ہے، اور اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ عام فوجی بیچارہ وہ بھی اسی طرح مہنگائی سے پس رہا ہے، بے روزگاری اس کو پتہ ہے ہو چکی ہے، اور اس کے گھروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو وہ بھی ان حالات سے جو عام فوجی ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ لیکن یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے جرنیل ہیں، انہوں نے اس ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہر ادارے میں جو ہے وہ گھس چکے ہیں، اداروں کو تباہ کر چکے ہیں، مفلوج کر چکے ہیں پاکستان کے نظام کو، اور دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہر محکمے کو۔ اب ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ عاصم منیر نے جو 4 سال گزارے ہیں، اور ان 4 سالوں میں جو ان کے دعوے تھے کہ وہ ترقی لے آئیں گے، سرمایہ لے آئیں گے، SIFC کا ادارہ بنا دیا ہے، اب تو جی آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سرحدیں کنٹرول ہو جائیں گی، سمگلنگ نہیں ہو سکے گی، اور کوئی بھی 2 نمبری کرے گا، کرپشن والے لوگوں کو پکڑ دیا جائے گا۔ حالانکہ 16 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہو رہی تھی جس دن شہباز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ تو یہ تو خود کرپٹ لوگوں کو لے کے آ گئے ہیں، اور ہارے ہوئے لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے نظام عدل تباہ کیا اور محکمے تباہ کیے، لوگوں میں خوف بٹھایا، لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، پھر 26 نومبر کو جس طرح گولیاں ماری معصوم نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو جس طرح انہوں نے، اور گولیاں مار کے پھر دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پھر جو ہے غدار وطن کا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ سرٹیفکیٹ تو ان کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں، جب بھی ہو یہ سائن کر کے بس آپ کو دہشت گرد، ملک دشمن قرار دے دیا، اور خود جو ہے وہ محب وطن۔ یہ چور ڈاکو جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا، بنیادیں اس کی کھوکھلی کی، آج ان کو محب وطن سمجھ کے ان کو اقتدار دیا ہوا ہے، اور اقتدار بھی وہ ہے جو یہ کٹ پتلی سا اقتدار، سارا حکم اس کا چلتا ہے، اور وہ صرف یس سر۔ اور غریبوں کا تو ان کو پہلے سے احساس نہیں ہے، اور یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس انسان ڈر جائے، یہاں پہ ایک بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ رہیں، آواز نہ اٹھا سکیں۔ تو آواز تو اٹھائے گی پاکستان تحریک انصاف، عوام کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے اپنے لیڈر عمران خان کو، اور عمران خان صاحب کو 979 دن ہو گئے ہیں یرغمال کیا ہوا ہے عاصم منیر نے، ان کو جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا، اور وہ بھی حوصلے اور ہمت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ پہ ایمان رکھ کر ان کو پتہ ہے کہ یہ ناکام لوگ ہیں، ناکاموں کا ایک ٹولہ اس ٹائم مسلط ہو چکا ہے پاکستان میں، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ نکلے گی انشاءاللہ۔ آج ہم نے مردان جلسے میں بھی دیکھا کہ عوام کی بہت بڑی تعداد آئی، لیکن جلسے کے اندر کوئی لائے عمل کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو لائے عمل سننا چاہتی ہے عوام، اور عوام چاہتی ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈران ہیں، اپوزیشن لیڈران ہیں، وہ سب ایک پیج پہ آ کر اور بیٹھ کر لائے عمل بنائیں، اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، کس طرح جو ہے اس ملک کے اندر رول آف لا لانا ہے، عدالتوں کو آزاد کرنا ہے، اور ان چوروں اور لٹیروں کے آگے کس طرح بند باندھنا ہے۔ تو یہ عوام وہ لائے عمل دیکھنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ڈٹی ہوئی ہے عوام، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی لائے عمل دیں جس پر ہم عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ، مہنگائی کے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، اس کو عبور کریں، اور اپنے قائد، اپنے لیڈر جس کو انہوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو باہر لے کے آئے ہیں۔ اس کی صحت کے حوالے سے پریشان ہے کہ ان کا پراپر علاج ہو سکے، اور وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں جو عوام نے رائٹ دیا ہوا ہے، جو ووٹ دیا ہوا ہے عمران خان کو۔